خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار اپنی مجلس کے اندر واعظ اور تقریر فرما رہے تھے اور آیا کریمہ قرآن مجید کی پڑھ رہے تھے کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ صاحبان ایمان کا دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو، وہ خشوع و خضوع کی طرف مائل ہو؟ تو آپ نے اس کی تفسیر اتنی پیاری کی، اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ اس کی تفسیر کو بیان کیا کہ پوری مجلس ہی رونے لگ گئی، پوری مجلس ہی آنسو بہانے لگ گئی، اللہ کی بارگاہ میں رونے لگ گئے۔ تو اس وقت ایک جوان کھڑا ہوا مجلس کے اندر اور اس نے کہا حضرت اتنا بتائیے، کیا مجھ جیسے فاسق اور فاجر کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا مجھ جیسے بدکار کی توبہ کو اللہ جو ہے وہ قبول کرے گا؟ خواجہ حسن بصری سے اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے، کوئی کتنا ہی گناہ گار اور بدکار کیوں نہ ہو۔ تو وہاں اسی محفل میں ایک اور جوان عتبہ وہ بھی بیٹھا تھا، وہ بھی سن کر اس کا چہرہ زرد ہوا اور وہ رونے لگ گیا اور اتنا رویا اور کانپا کہ بے ہوش ہو گیا۔ اور جب ہوش آیا تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا اشعار کے اندر کہ ایا شاب الرب العرش آسی اتدری ما جزاء ذوی المعاصی، اے جوان جو اپنے خدا کا نافرمان اور اپنے خدا کا باغی ہے، کیا تو جانتا ہے کہ گناہوں کی جزا اور سزا کیا ہوگی؟ جانتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ سعیر للعصاۃ لہا زفیر وغیظ یوم یؤخذ بالنواسی، کیا تم جانتے ہو کہ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم اللہ نے اختیار کر رکھی ہے اور حشر کے دن اللہ کی سخت ناراضگی ہوگی۔ اور پھر فرمایا فَإِن تَصْبِرْ عَلَى النِّيرَانِ فَاسِّ، اگر تو آگ پر صبر کر سکتا ہے، آگ کو سہ سکتا ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانی کر۔ اگر تیرے جسم میں اتنی قوت اور طاقت ہے، اتنی سخت ہے اے جوان کہ تو آگ کو برداشت کر جائے، آگ میں جلنا سہ سکتا ہے، تو فاسے ہو، پھر تو اللہ کی نافرمانی کر۔ پھر اللہ کی جیسے دل کرتا ہے تو حکم عدولی کرتا۔ پھر وَإِلَّا كُنْ عَنِ الْإِسْيَانِ قَاسِي، اور اگر تیرے نرم و نازک بدن میں اتنی طاقت نہیں، تیرا جسم آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کو سہ نہیں سکتا، تو پھر تجھے گناہوں سے رک جانا چاہیے۔ تو اس نے توبہ کی اور توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عتبہ غلام نے تین باتیں کی کہ باری تعالیٰ اگر میری توبہ قبول ہوگی ہے تو مجھے علم دین عطا کر۔ دوسری اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر میری توبہ تیری بارگاہ میں قبول ہوئی ہے تو پھر مجھے خوبصورت آواز بھی عطا کر، اور اگر میری توبہ قبول ہوئی ہے تو پھر مجھے وہاں سے رزق دے جہاں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ تو عتبہ الغلام نے توبہ کی تو اللہ نے اسے دین کا علم عطا کر دیا، آواز اتنی خوبصورت دی کہ جو قرآن سنتا جاتا وہی توبہ طیب ہو جاتا، اور رزق کا انتظام اللہ نے ایسے کیا کہ ایسے ایسے راستوں سے اور ذرائع اور سورسز سے رزق آتا تھا کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں لگتا تھا۔ تو یہ تین نشانیاں ان کی توبہ کی تھی کہ انہوں نے اللہ سے مانگی تو اللہ نے ان کی توبہ کے بدلے انہیں یہی سب کچھ عطا کر دیا۔